الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پیاری بہنوں، آج کا ہمارا نہایت اہم اور فکر انگیز موضوع ہے عید کے بعد امت مسلمہ کی ذمہ داریاں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا عظیم انعام بن کر آیا تھا۔ یہ مہینہ ہمیں صبر، تقوی، عبادت، قرآن سے تعلق اور اللہ سے قرب سکھا کر رخصت ہو گیا۔ پھر عید الفطر کا دن آیا جو خوشی، شکر اور انعام کا دن ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا عید کے بعد ہماری ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت ہے کہ عید کے بعد اصل امتحان شروع ہوتا ہے، تقوی کو برقرار رکھنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ رمضان ہمیں تقوی سکھانے آیا تھا۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ دل، آنکھ، زبان اور زندگی کو پاک کرنے کا نام ہے۔ عید کے بعد بھی ہم اپنے اندر اسی تقوی کو زندہ رکھیں، گناہوں سے بچیں، نماز کی پابندی کریں، اللہ کو ہر حال میں یاد رکھیں۔ نماز کی پابندی، رمضان میں ہم مسجدوں کو آباد کرتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، لیکن عید کے بعد اکثر لوگ نماز میں سستی کرنے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز کو لازم پکڑیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بنائیں۔ قرآن سے تعلق برقرار رکھنا۔ رمضان شہر القرآن ہے، لیکن قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، اس کے معنی سمجھیں، اپنی زندگی میں قرآن کو نافذ کریں۔ نیکیوں کا تسلسل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ رمضان کے بعد بھی نیکیوں کو جاری رکھیں، نفلی روزے رکھیں، خاص طور پر شوال کے 6 روزے، صدقہ و خیرات کا سلسلہ جاری رکھیں۔ امت کی فکر اور اتحاد۔ آج امت مسلمہ مختلف مسائل میں گھری ہوئی ہے۔ ہمیں صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ پوری امت کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ امت کے اتحاد کے لیے کوشش کریں، اختلافات سے بچیں، ایک دوسروں کی مدد کریں۔ اخلاق اور کردار کی صلاح۔ رمضان ہمیں صبر، برداشت اور اچھے اخلاق سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ جھوٹ، غیبت، حسد سے بچیں، نرم لہجہ اختیار کریں، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ دعوت و اصلاح کا کام۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ دین کی بات دوسروں تک پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، پہنچاؤ۔ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں، اپنے عمل سے دین کی مثال بنیں۔ شکر گزاری اور عاجزی۔ عید کا دن شکر کا دن ہے، لیکن شکر صرف ایک دن کا نہیں بلکہ پوری زندگی کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔
غرور اور تکبر سے بچیں، عاجزی اختیار کریں۔ گناہوں سے بچنے کا عزم۔ رمضان کے بعد بعض لوگ دوبارہ گناہوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ گناہوں سے سچی توبہ کریں، برے ماحول اور بری صحبت سے بچیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ محترم حاضرین، یاد رکھیں، اگر ہمارا رمضان قبول ہو گیا تو اس کی علامت یہ ہے کہ ہماری زندگی رمضان کے بعد بھی بدل جائے۔ اگر عید کے بعد بھی ہماری نماز قائم رہے، قرآن سے تعلق باقی رہے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ ہو، تو سمجھیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ورنہ صرف روزے رکھ لینا اور عید منا لینا کافی نہیں۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کی برکتوں کو ہمیشہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سچا تقوی نصیب فرما، ہماری نمازوں کو قائم رکھ، ہمیں قرآن کا سچا عاشق بنا، ہمیں امت کے لیے مفید بنا۔ یا اللہ، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، فلسطین اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔